السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا شیخ سعدی سراجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کچھ لوگ کعبۃ اللہ شریف کے اندر موجود تھے۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور آدھی رات باقی تھی۔ ایک نوجوان شخص جو کہیں دیر سے کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو پکڑ پکڑ کر زار و قطار رو رہا تھا، اور روتے روتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، اگر میرے اعمال، اگر میری عبادتیں، اگر میری ریاضتیں تیری بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہوئی ہے تو کل بروز قیامت مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ شیخ سعدی سراجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم آخر ایسی دعا کیوں کر رہے ہو؟ یہاں تو ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، اور تم ہو کہ قیامت کے دن نابینا ہونے کی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو۔ آخر تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا، اس نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا، اور وہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ پکڑ کر، دیواروں کو پکڑ پکڑ کر زار و قطار رو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد واپس میں نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے، میں بغداد سے آیا ہوں۔ حضرات، آپ غور کریں، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے زار و قطار رو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے اندر کیسا تھا، حالانکہ آپ کا مقام اور مرتبہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ ولایت کے اندر آپ کا وہ مقام ہے کہ آپ نے بغداد کی جامع مسجد سے یہ اعلان کیا تھا کہ تمام اولیاء اللہ کی گردن پر یہ میرا قدم ہے، اور آپ کے نسب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں، آپ حسنی حسینی سید ہے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں، آپ نے مسلسل 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا ہے، اور ایک ایک رات کے اندر 2 رکعات کے اندر آپ پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ایسا ہے کہ پوری رات کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو پکڑ پکڑ کر زار و قطار رو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے یا اللہ، تو مجھے کل بروز قیامت نابینا کر کے اٹھانا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا کہ میں اس دعا کو اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میرے اعمال، میری عبادتیں، میری ریاضتیں اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی ہو تو وہ کل بروز قیامت مجھے اس لیے نابینا کر کے اٹھائے تاکہ لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تو حضرات، یہ ہمارے بزرگان دین تھے جو کعبۃ اللہ شریف کے اندر رو رو کر اپنی راتوں کو گزارا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کے اندر طلب کر لیا ہے، یا طلب کرے جب بھی ہم وہاں جائے تو ہم بھی رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ، ہمارے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہے، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ کے اندر اپنی نیک دعاؤں سے مجھے ضرور نوازیں۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میری اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔